علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم حاضرین، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ پہلا عشرہ گزر گیا، اللہ تبارک و تعالی اس عشرے میں اپنی رحمتوں کو تقسیم فرماتے ہیں۔ ہم سب کو اللہ سے امید رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہماری جھولیاں رحمتوں سے بھر دیے ہوں گے، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں فرماتے۔ یہ عشرہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، جس میں بندہ مومن اپنے پروردگار کو خوش کرے، اعمال صالحہ میں سبقت کرے اور چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی نیکیاں کر کے کوشش اس بات کی کرے کہ کسی طرح میں اپنے پروردگار کی خوشی حاصل کر لوں اور اپنے پروردگار سے مغفرت کا پروانہ حاصل کر لوں۔ اعمال خیر میں سبقت یہی چیز ہے جس کے ذریعے سے مسلمان اپنے اللہ کو متوجہ کر سکتا ہے اور اللہ کو خوش کر سکتا ہے۔ جیسے آپ روزے سے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روزے میں ہو اسے چاہیے کہ وہ شور و شغب نہ کرے، بیہودہ نہ بکے۔ فَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ، اگر کوئی شخص گالی دے، کوئی جھگڑا کرنے کے لیے آئے، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، یوں کہہ دے کہ بھئی میں روزے سے ہوں، کسی طرح کے الجھنے کے معاملے میں میں تیار نہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ روزے دار کا دن کیسے گزرتا ہے کہ وہ اپنی زبان کو، اپنے ہاتھ کو، اپنے تمام اعضاء کو کنٹرول میں رکھتا ہے، اور اگر کوئی آدمی آئے سامنے سے اور وہ اگر اس کو غصہ دلانے اور جھگڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو فوراً اپنے روزے کا حوالہ دینے کا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس طرح خیر کے اعمال کی سبقت چاہیے۔ جیسے افطار کے وقت میں کوئی بندہ مومن سوچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ افطار کرانے سے 3 نعمتیں ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے دار کا اجر کم کیے بغیر اتنا پورا اجر افطار کرانے والے کو بھی عطا فرماتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا پروانہ دیتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے سنا تو بہت سے صحابہ پریشان ہوئے۔ ان کی سوچ یہ تھی کہ تنگی کا اور افلاس کا زمانہ ہے، آج ہمیں خود ٹھیک سے کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے تو ہم دوسروں کو افطار کہاں سے کریں، اور جب افطار نہیں کرا سکتے ہیں تو پھر یہ اتنا بڑا اجر ہم کیسے حاصل کر پائیں گے۔
یہ پریشانی تھی ان کو۔ اجر کا حاصل کرنا معمولی بات نہیں، چھوٹی چھوٹی نیکی کا مسلمان محتاج ہے، چھوٹی چھوٹی نیکی کا مسلمان محتاج ہے، یہ آخرت میں جمع ہونے والی دولت ہے، اس کا اندازہ تو وہاں لگے گا۔ صحابہ پریشان ہوئے کہ یہ نیکی ہم کو کیسے ملے گی؟ انہوں نے سوال کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ، ہم میں سے کون کتنے ایسے ہیں جو افطار کرا سکتے؟ ہمارے پاس تو ٹھیک سے اپنے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے کھانا پانی نہیں ہے، تو ہم روزے دار کو افطار کہاں سے کرا سکتے ہیں اور ایسی دولت کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم یہ سمجھتے ہو کہ پیٹ بھر کر کھلانے کو ہی افطار کہتے ہیں؟ اگر ایسا تم نے سمجھا ہے تو نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ اجر اور ثواب افطار کرانے کا کہ روزے دار کا اجر بھی ملتا ہے، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، جنت کا پروانہ بھی ملتا ہے، یہ بڑے بڑے 3 اجر اللہ تعالیٰ ہر اس مسلمان کو دیتے ہیں جو ایک کھجور کے ٹکڑے سے کسی روزے دار کو افطار کرا دے، یا شربت ماء، یا ایک پانی کا گھونٹ لے جا کے روزے دار کے سامنے پیش کر دیا، آپ اس میں افطار کر لیجئے، اس نے افطار کر لیا تو اس پہ بھی آپ کو یہ اجر ملے۔ او مزقۃ لبن، اور تیسری چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دودھ کا یا لسی کا ایک گھونٹ کسی روزے دار کو پیش کر دو، وہ افطار کر لے تو اس کا جتنا اجر ہے پورا اجر تم کو ملے گا، لیکن اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے۔ اب صحابہ کرام خوش ہو گئے، یہ چھوٹی چھوٹی چیز تو ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، دوڑے دوڑے گئے، تھوڑا سا زمزم لا کے کسی کو پلا دیا، ایک کھجور ہے اس میں سے 8 ٹکڑے کیے، 8 روزے داروں کو بانٹ دیے۔ اللہ اکبر، اللہ بہت عجیب و غریب قدرت کے مالک ہے، چھوٹے کھجور کے ٹکڑے کو قبول فرماتے ہیں اور بندہ مومن کے لیے بہت کچھ عطا اور بخشش عطا فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام افطار کرانے کے لیے بڑے بے چین رہا کرتے تھے، اور جو صاحب دولت تھے تھوڑی سی مقدار میں وہ تو خوب خرچ کرتے تھے، لیکن جو غریب صحابہ تھے وہ محنت کرتے تھے دن میں، اور محنت کر کے اپنی کمائی سے 2-4 کھجور لا لا کے لوگوں کو تقسیم کر کے افطار کراتے تھے۔ اللہ نے اب دولت دے دی مکہ مدینے والوں کو، حجاز مقدس والوں کو، اب تو وہ لاکھوں ریال، لاکھوں ڈالر افطار پہ خرچ کرتے ہیں، اور پھر دسترخوان بچھاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ جیسے ہمارے ہاں کے مالدار کچھ چیزیں خرید دیتے ہیں، خرید کے مسجدوں کو بھیج دیتے ہیں، جاؤ غریبوں کو کھلا دو، یہ کسی غریب محلے میں بھیج دیتے ہیں، جاؤ ان کو کھلا دو، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ عرب شیخ جو کروڑوں کا مالک ہوتا ہے، وہ مسجد نبوی میں دسترخوان بچھا کے دسترخوان کے سرے پہ کھڑا رہتا ہے اور آپ کو ٹھڈی پکڑ پکڑ کے بلائے گا کہ افطر مانا، ہمارے ساتھ افطار کرو، افطر مانا، ہمارے ساتھ افطار۔ اس کے بچے چھوٹے چھوٹے بچے، گلاب کے پھول کی طرح سے بچے، عرب کے بچے، وہ بچے آپ کا جھبا پکڑیں گے، آپ کا آستین پکڑ پکڑ کر کھینچیں گے، افطار کرائیں۔ یہ وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا نتیجہ ہے، ورنہ یہ کروڑ پتی لوگ آپ کے سامنے کیوں جھکنے لگے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے۔ ایک رمضان المبارک میں عمرے سے واپس ہونے والا تھا، دوسرے دن افطار کا، کل میں واپس ہو رہا ہوں صبح میں، تو آج میرا آخری روزہ تھا مدینۃ المنورہ میں، اور افطار کے وقت میں بہت پریشان تھا، اس لیے کہ میرا سفر ختم ہونے والا تھا، تو میں نے بالکل ایک ایسا کونا چنا دعا کرنے کے لیے
جہاں کوئی پہنچے نہیں، کوئی آئے نہیں، کوئی پریشان کرے نہیں، اور وہاں افطار کے وقت میں نے تھوڑا سا زمزم رکھ کے دعا میں مشغول ہو گیا۔ پتہ نہیں ایک عرب بچے کو کہاں اس کی نظر پڑ گئی، وہ اتنے سارے کھجور لے کے آ کے میرے پاس کھڑا ہو گیا۔ میں متوجہ تو نہیں ہوا اس کی طرف، لیکن وہ کھڑا رہا 15 منٹ تک کھڑا رہا۔ پھر میں نے سوچا کہ مدینہ پاک کے ایک بچے کو اس طرح کھڑا رکھنا میرے لیے گستاخی کی بات ہو جائے۔ یہ اللہ کے نبی کی بستی کا بچہ ہے، اس کا ادب میرے لیے ضروری ہے۔ میں نے اپنی دعا کو کاٹا اور میں نے اس کی ٹھڈی پکڑ کے عربی میں پوچھا اس کو، بیٹے تمہیں کیا چاہیے؟ کہا یہ کھجور قبول کر لیجیے، یہ کھجور قبول کر لیجیے، اس میں آپ افطار کر لیجیے، یہی ہم کو چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو جزائے خیر دیں۔ اب تو وہ نوجوان بھی ہو گیا ہوگا، جو میں بات عرض کر رہا ہوں وہ 10-12 سال پہلے کی بات ہے۔ تو یہ ہے نیکیوں میں سبقت، نیکیوں میں آگے بڑھنا۔ یہ رمضان المبارک کا موسم ہے، تھوڑا سا وقت بھی قرآن کی تلاوت میں، تھوڑا سا وقت بھی اللہ کے پاس مانگنے میں، تھوڑا سا وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے میں گزارنے کی کوشش کیجئے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہ مغفرت والے عشرے کی دولت عطا فرما دیں گے کہ اس بندے میں نیکیوں میں سبقت کرنے کا جذبہ پایا گیا، جاؤ اسے مغفرت لے گا۔ تو غرض یہ دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، اور وقت تو کسی کا انتظار نہیں کرتا، وقت تو تیزی سے گزرتا ہے۔ ابھی رمضان المبارک شروع ہونے کی بات تھی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ شروع ہو کے 12ویں روزے تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ گھڑیاں جیسے ہمیشہ گزارتے ہیں ایسے ہی گزار رہے ہیں، لیکن بڑے نیک ہیں وہ بندے، مبارکباد کے مستحق ہیں وہ بندے جو ان اوقات کو پکڑ لینے کی کوشش کرتے ہیں، ان اوقات کو کارآمد بنا دیتے ہیں، ان اوقات کو استعمال کر کے اپنے اللہ کو خوش کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں جیسے یہ نیکیاں رکھی ہیں، ویسا ہی ہمارے اس معاشرے کے اندر بہت سے بندے ایسے ہیں جو غریب ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو روز تازہ رزق تازہ پہ عمل کرتے ہیں، سارا دن محنت کرتے ہیں تو ان کو شام کو روٹی نصیب ہوتی ہے، ورنہ نہیں۔ ہمیں رمضان المبارک میں ان بھائیوں کا خیال کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو رمضان المبارک میں جو صاحب استطاعت تھے ان کو زکوٰۃ کا حکم دیتے، صدقات و خیرات کا حکم دیتے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے سے سخی، بے حساب دینے والے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لا نہیں نکلا۔ لا کا معنی آتا ہے نہیں، سوائے لا الہ الا اللہ کے۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ ایک تو ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس لا کے علاوہ کبھی آپ کی زبان سے لا نہیں نکلا۔ جس نے بھی مانگا آپ نے اس کو عطا فرمایا، نہیں ہے جاؤ، نہیں ہے نہیں۔ تو لا الہ الا اللہ کے علاوہ کبھی آپ کی زبان مبارک سے لا نہیں نکلا۔ ایسے سخی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان المبارک میں آپ کی سخاوت بے انتہا بڑھ جاتی تھی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلنے والی ہواؤں سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ تیز چلنے مثال پہ غور کیجیے، تیز چلنے والی ہوا، کوئی اس سے بچ سکتا ہے؟ کوئی درخت نہیں، کوئی شجر نہیں، کوئی حجر نہیں، کوئی انسان نہیں۔ تیز چلنے والی ہوا جیسے سخی ہوتی ہے، ایسے ہی اس سے زیادہ آپ کی سخاوت بڑھ جاتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک میں اس پہ بھی عمل کریں کہ رمضان المبارک میں اپنے لیے جیسے کھاتے پیتے ہیں، اپنے لیے جیسے کپڑوں کا انتظام کرتے ہیں، دوسرے بھائیوں کا بھی انتظام کریں۔ زکوٰۃ ہے مثلا، زکوٰۃ فرض ہے، اسلام کا رکن ہے۔ جو ذی استطاعت لوگ ہیں وہ زکوٰۃ ادا کریں۔
رمضان مبارک کے بعد بھی اگر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے تو اسی مہینے میں 1 مہینہ پہلے آپ ادا فرما سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کا خیمہ جن 5 چیزوں پہ بتایا ہے اس میں روزے کے ساتھ زکوٰۃ بھی ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ ایک اچھے مسلمان کا تعلق اللہ سے اور مسلمانوں سے کیسے ہو؟ ایک اچھا مسلمان وہ ہے جس کے لیے 2 تعلق کو نبھانا آتا ہو۔ اللہ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، یہ اللہ سے آپ نے نبھا دیا، اللہ سے آپ کا رشتہ نبھ گیا، آپ نے نماز پڑھ لی، اللہ سے آپ کا رشتہ آپ نے نبھا دیا۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اللہ کے بندوں سے بھی رشتہ قائم کرو کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ آپ زکوٰۃ دینے والے ہیں تو زکوٰۃ دیجیے، اور زکوٰۃ وہ دینے والے نہیں، کھاتے پیتے ہیں، زکوٰۃ آپ پر فرض نہیں ہوتی ہے تو کم از کم صدقہ اور خیرات کا تو اہتمام کرو کہ آپ کو اللہ نے 4 روٹیاں دی ہیں تو 1 روٹی صدقہ کرو، 3 اپنے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ ایسا تو نہیں ہے کہ میرے پاس 4 ہی روٹیاں ہیں، میں دینے کا اہل نہیں ہوں۔ مسلمانوں میں دینے کا مزاج چاہیے، مسلمانوں میں دینے کا مزاج آنا چاہیے کہ تھوڑا اور زیادہ، میں دولت مند نہیں ہوں اس لیے مجھے پر دینا ضروری نہیں، یہ نہیں ہے اسلام کی تعلیم۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جو استطاعت والا ہے وہ تو زکوٰۃ دے گا، وہ بھی کیا زکوٰۃ ہے؟ 1 لاکھ روپیے ہے تو 2500 روپے، بالکل چھوٹی سی رقم مانگی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ زکوٰۃ دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ صدقات و خیرات کا اہتمام ہو، لیکن جو صاحب استطاعت نہیں، زکوٰۃ دینے کے اہل نہیں ہیں لیکن کھاتے پیتے ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ اپنے طرف سے تھوڑا بہت صدقہ اور خیرات نکالیں اور اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال کریں تاکہ رمضان المبارک بھی ان کا خوشی خوشی گزر سکے۔ جہاں تک زکوٰۃ کی بات ہے، میں یہ عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ رمضان المبارک میں اس فرض کی ادائیگی کا اہتمام کرو، اس طرح سے کہ ایک فرض ادا کرنے پہ 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور ایک فرض کا ثواب کتنا ہے؟ اب ہم لوگ بولتے ہیں 70 فرض تو معمولی لیتے ہیں، ایک فرض نماز پڑھتے ہیں، ایک فرض زکوٰۃ دیتے ہیں، ایک فرض روزہ رکھتے ہیں، اس کا اجر و ثواب پہاڑوں سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ تو مثال میں عرض کر رہا ہوں، ورنہ تو بندے مومن کو فرض کا اجر و ثواب کتنا ہے وہ تو اللہ پاک کے پاس جائیں گے اور اللہ دیں گے تب پتہ چلے گا کہ اس کا ثواب کتنا ہے۔ تو رمضان المبارک میں ایک فرض ادا کر رہے ہیں، 70 فرضوں کا ثواب حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، میرے سے رشتہ نبھاؤ کہ نماز کو قائم کرو، بندوں سے رشتہ نبھاؤ کہ زکوٰۃ دو۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض حسنہ دو، یہ صدقات و خیرات مراد ہے۔ اللہ کے بندوں پہ خرچ کرنا اللہ کو قرض دینے کے برابر ہے۔ بھئی ان کو کھلا دو، جیسے آپ کسی ہوٹل میں جا کے بولتے ہیں یہ 10 آدمی کو کھانا کھلا دو، میں اس کا ذمہ دار ہوں، تو آپ مقروض ہو گئے۔ اللہ ہمارا مقروض ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی شان کیا ہے، یہ آسمانوں اور زمینوں کا مالک وہی ہے، اس ہماری ایک ایک سانس پر اس کا قبضہ ہے، ہمارے ہر چیز اس کی دی ہوئی ہے۔ وہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے یوں کہا کہ تم جو خرچ کرو گے میں اس کا مقروض ہوں، قیامت کے دن اس قرض کو واپس کروں گا، میں اس کا مقروض ہوں، قیامت کے دن اسے واپس کروں گا۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ۔ مسلمانوں سن کے رکھو، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اپنے فائدے کے لیے دنیا کے اندر خرچ کرتے ہو، تم جب مر کے اللہ کے پاس پہنچو گے تو سامنے وہاں پاؤ گے کہ اس کا اجر تمہارے سامنے موجود ہو۔ واستغفر اللہ سے مغفرت طلب کرو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی مغفرت کرنے والے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کی طرف مسلمان تھوڑے بہت مسلمان متوجہ ہیں اور اپنی بڑی دولت کا تھوڑا سا حصہ دے کر یہ سمجھ جاتے کہ میں نے زکوٰۃ دے دی، 1,00,000 2,00,000 4,00,000 روپے بانٹ دیے، کپڑے دے دیے، سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی رقم دے دی، بس ہو گیا۔
جبکہ ان کی پوری دولت کا حساب لگایا جائے تو انہوں نے جو زکوٰۃ دی ہے وہ ان کی دولت کے حساب سے 10% بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. پائی پائی حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرو. اپنی عورتوں کے پاس جو زیور ہیں اس کو تول کے اس کی زکوٰۃ ادا کرو. ہماری طرف سے تھوڑی سی زکوٰۃ اللہ کے بندوں کو اللہ کے لیے چلی جائے، زیادہ چلی جائے، یہ بہتر ہے اس سے کہ ہمارے پاس 5 روپے بچ کے رہ جائیں. میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ ہم اپنی بچیوں کی شادیوں میں، بیٹیوں کی شادیوں میں بے حساب زیور دے دیتے ہیں. خوش ہو جاتے ہیں میں نے میری بیٹی کو خوب زیور دے دیا، اور پھر لڑکے لانے والے بھی بہت زیور لے کر آتے ہیں. تو ایک بچی کے پاس، ایک دلہن کے پاس 2 کلو 3 کلو زیور جم جاتا ہے. کئی سٹ اس کے پاس ہوتے ہیں. اللہ خوش رکھے، اللہ نوازے، مجھے کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے. 3 4 سٹ جمع ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی دینے والا باپ اور کبھی بھی وہ لینے والی دلہن اس بات کو نہیں سوچتی کہ یہ زیور ہے، اس کی زکوٰۃ میرے اوپر فرض ہے، اور جب تک میں زکوٰۃ نہیں دوں گی اس وقت تک میں یہ زیور میرے لیے نعمت نہیں ہے بلکہ مصیبت ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں خزانے کی طرح، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. یوم یحمی علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اس سونے کو، اس کے چاندی کو اسے آگ میں تپایا جائے گا، اس کی پیشانیوں کو، بازوؤں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ تیرا مال ہے جسے تو نے جمع کر کر کے رکھا اور زکوٰۃ نہیں دی. جمع کر کے رکھتے ہیں، خرچ نہیں کرتے. تو صحابہ کرام نے اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ لیا کہ پورا خرچ کر دینا چاہیے، ہم جمع کر کے نہیں رکھنا چاہیے. صحابہ پریشان ہوئے، ہم نے جو مال جمع کر کے رکھا ہے، زیورات ہیں، دولت ہے، پیسے ہیں، تو یہ سب جمع نہیں کرنا چاہیے. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سیدھا سادہ مطلب یہی لے لیا، اور جو مال جمع کر کے رکھتا تھا لاٹھی لے کے اس کو مارتے تھے کہ جمع کیوں کرتے ہو. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر بیان کرتے ہیں، اس آیت کو سمجھاتے ہیں، وہی اصل چیز ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارا سونے چاندی کو جمع کرنا، خرچ نہ کرنے والی بات صرف اتنی ہے کہ تم اس کی زکوٰۃ دے دو. ولا ينفقونها فی سبیل اللہ اے لا یؤتون لا یؤدون الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے ہیں، یہ مراد ہے. تم جمع کرو، 10 کلو سونا جمع کر لو، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، لیکن اتنا خیال رہے کہ سال گزرتے ہی اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں 2 صحابیاں آئیں. ایک صحابی کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی سونے کی انگوٹھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ تمہارے ہاتھ میں آنکھ کا حلقہ ہے، تم نے آنکھ کی انگوٹھی پہن رکھی. وہ صحابیاں رونے لگی. فرمایا یا رسول اللہ کیا کروں؟ فرمایا کہ تم اس کی زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ کا ایک نصاب ہے، جب اتنا پہنچ جاتا ہے تو اس کا زکوٰۃ دینا ضروری ہے. آج کل تو شادیوں میں زیور اتنا دیتے ہیں کہ عام طور پر سب کا زیور نصاب کو پہنچ جاتا ہے، سوائے ان غریب بچیوں کی جن کی ہم شادیاں کرتے ہیں. ہمارے پاس پیسہ کم رہتا ہے تو ہم صرف کان کا وہ زیور دیتے ہیں ان کو، وہ بھی تقریباً 5-6 ہزار روپے کا ایک کان کا کرن ہوتا ہے، اتنا ہی ہم دیتے ہیں. یہ بچیاں کہا جا سکتا ہے کہ ان کا زیور نصاب تک نہیں پہنچتا. لیکن آج کل معاشرے میں جتنے عام شادیاں کی جاتی ہیں، ساری شادیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں خوب زیور دیا جاتا ہے. دینے پہ اعتراض نہیں ہے، لینے پہ بھی اعتراض نہیں. کہنا ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی طرف توجہ کرو. یہ زکوٰۃ ادا ہوگی تو یہ اللہ کی طرف سے ٹیکس نہیں ہے، یہ عبادت ہے. زکوٰۃ ٹیکس نہیں ہے بلکہ عبادت ہے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا قرآن مجید میں، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان مالداروں سے زکوٰۃ وصول کیجیے اور پھر ان کے مال کو پاک و صاف کیجیے۔ زکوٰۃ کا مقصد معلوم ہو گیا کہ جب آپ اپنے 1,00,000 روپے کی زکوٰۃ 2,500 کی شکل میں نکالتے ہیں تو مال پاک ہو جاتا ہے، مال محفوظ ہو جاتا ہے، مال کے اوپر آفت نہیں آتی، مال پہ آنچ نہیں آتی، مال اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ ما تلف مال فی بر ولا بحر الا بحبس الزکاۃ، سمندر میں یا خشکی میں جہاں کہیں مال برباد ہوتا ہے، جلتا ہے، ڈوبتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، تو اس کے پیچھے سب سے بڑا سبب یہ ہوگا کہ وہاں زکوٰۃ کو روکا گیا، اس وجہ سے وہ مال برباد ہو۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی کی طرف مسلمان متوجہ ہوں، تھوڑا تھوڑا دے کے یہ نہ سمجھ جائیں کہ ہم نے دے دیا، لے جا کے زیور کو تول کے کتنا ہوتا ہے اس سے 5 روپے 10 روپے زیادہ ادا کرو، یہ اللہ کے پاس جانے والا مال ہے، اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے، زیادتی ہو سکتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مجید میں ایک آیت شریفہ ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے عہد کرتے ہیں کہ اللہ سے آپ دعا کیجئے کہ ہمارے لیے دولت مل جائے، میں سارے رشتہ داروں کا حق ادا کروں گا، سارے رشتہ داروں کے ان کو حقوق ادا کروں گا۔ دراصل میں ایک صحابی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے میں دولت مند ہو جاؤں، میرے لیے دعا کیجئے دولت مند ہو جاؤں، میں اس مال کے ذریعے سے خوب رشتہ داروں کو دوں گا، مسلمانوں کی مدد کروں گا، فلاں فلاں۔ انہوں نے خوب آنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کو دیکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے کو دیکھتے تھے تو بہت کچھ سمجھتے تھے۔ آپ نے فرمایا نہیں تیرے لیے مناسب نہیں ہے، جا۔ دوبارہ تہبارہ انہوں نے دعا کی گزارش کی، آخر میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کر دی کہ یا اللہ اسے دولت دے دے۔ دولت ملی، کیسے ملی؟ 2-4 بکریاں تھیں، 2-4 بکریوں سے بڑھتے بڑھتے 2000 ہو گئی، مدینے میں رہنا مشکل ہو گیا، مدینے چھوڑ کے مدینے سے باہر چلے گئے۔ مدینے سے باہر کیا گئے؟ مصروف ہو گئے، فجر مغرب عشاء چھوڑ گئی، صرف ظہر اور عصر کو مسجد نبوی میں آتے تھے۔ پھر اور دولت بڑھی، اور دولت بڑھی، تو پھر مدینہ چھوڑ کر یعنی جہاں تھے اور اس سے چھوڑ کر دور ایک وادی میں جا کے قیام کر لیا کہ بے حساب دولت کو سنبھالنے کے لیے جگہ بڑی چاہیے۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ صرف ساری نمازیں مسجد نبوی کی چھوٹی اور صرف جمعہ کو آنے لگے، اور پھر دولت بڑھی تو جمعہ بھی چھوڑ دی، مسجد نبوی کی جمعہ بھی چھوڑ دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا کہ فلاں صاحب کا کیا ہوا؟ کہا گیا یا رسول اللہ یہ صورتحال ہے کہ جیسے جیسے دولت بڑھ رہی مدینے سے دور ہو رہی، جیسے جیسے دولت بڑھ رہی ہے مدینے سے دور ہو رہے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا یا ویح ثعلبہ، یہ نام تھا ان کا، ہائے افسوس ثعلبہ کے لیے کہ اس نے اپنے لیے دولت مانگ کر مصیبت مول لی۔ یا ویح ثعلبہ، ثعلبہ کے لیے افسوس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب زکوٰۃ کے اصول کرنے کی آیت اتری، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا بھی کیجیے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو بھیجا، جاؤ ان کی بھی زکوٰۃ وصول کرو، اور ایک قبیلہ بنی سلیم کے شخص ہیں ان کے پاس بھی دولت ہے، ان کی بھی زکوٰۃ وصول کرو۔ یہ گئے تو انہوں نے ثعلبہ کے پاس جب جا کے زکوٰۃ مانگی تو ثعلبہ کی زبان سے نکلا زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ ٹیکس ہے، کیوں مانگتے ہیں؟ یہ مال تو میں نے اپنے محنت سے کمایا، اس کے لیے ٹیکس کیوں مانگتے ہیں؟ جاؤ تم آگے جا رہے ہو، جا کے واپس آؤ، میں ذرا سوچ کے رکھتا ہوں۔ آج کل کے مالدار بھی ایسے ہی بولتے ہیں نا، ہاں ذرا سوچیں گے، سوچنے کا موقع ہے یہ،
سوچنے موقع نہیں ملا، ملک الموت آ گئے تو کیا کریں گے؟ سوچنے موقع نہیں ملا، اوپر سے اسرائیل آ گئے تو کیا کریں گے؟ کیا سوچیں گے؟ اس کے بعد تو سوچنے کا موقع ہی نہیں رہے گا۔ وہ چلے گئے، قبیلہ بنی سلیم کے پاس گئے، انہوں نے زکوٰۃ مانگی تو ان کے جتنے اونٹ تھے انہوں نے سب سامنے کر دیے، اس میں سے سب اچھا جو ہے وہ لے کے چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم کو تو متوسط درجے کا مال لینے کا حکم ہے، اچھا لینے کا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی مرضی سے اچھا اونٹ زکوٰۃ میں دیتا ہوں، اور انہوں نے دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجا۔ وہ لے کے پھر واپس آئے، ثعلبہ کے پاس پوچھا کیا ہے؟ کہا کہ یہ تو ٹیکس ہے، مجھے ذرا غور کرنے کا وقت چاہیے، واپس کر دیا۔ رسول اللہ کی دعا سے دولت ملی، اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہیں۔ واپس ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی خود پوچھے بغیر ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا، یا ویح ثعلبہ، افسوس ہے ثعلبہ کے۔ اصل میں وہی اتر گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ثعلبہ جس کے لیے آپ نے دعا کی تھی، دولت کی لی، اس کا حال یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ دینے کے سلسلے میں کہہ رہا میں سوچوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی وحی اتری، اور پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ فلاں کی زکوٰۃ قبول ہی نہ کیجیے۔ جیسے ہم بھی بولتے ہیں فلاں آدمی کا پیسہ نہیں چاہیے۔ اس کے بعد وہ ایک مجلس میں ایک صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے سارا قصہ دیکھا سنا، اور بھاگے گئے، ثعلبہ تو نے تو تیری دنیا بھی خراب کر لی، آخرت بھی خراب کر لی، تو نے اللہ کے نبی کے قاصد کو واپس کیوں لوٹایا؟ جا جلدی سے واپس دے۔ اور زکوٰۃ بھاگے ثعلبہ آ کے کہا یا رسول اللہ یہ قبول کیجیے۔ کہا اب تو اللہ کی طرف سے اجازت نہیں، اب اللہ نے منع فرما دیا۔ میں کہا نا وہی اتر گئی، اللہ نے منع فرما دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا صدیق اکبر، انہوں نے بھی نہیں لیا، ان کے بعد سیدنا عمر، انہوں نے بھی نہیں لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کا انتقال ہو گیا، نفاق کی حالت میں انتقال ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں سمجھنے کی کوشش کرو، یہ مال و دولت بہت بڑا فتنہ ہے، اس میں مبتلا ہو کر اللہ کا حق مت بھلاؤ، اللہ کے بندوں کا حق مت بھلاؤ۔ زکوٰۃ کی ادائیگی، صدقات و خیرات کی ادائیگی، اپنے رشتہ داروں میں کسی کو بھوکا اور پیاسا دیکھ کر تم ڈکار لے لیتے ہو تو تم سے بڑا بد نصیب کوئی مسلمان نہیں ہے۔ تمہارے رشتہ داروں میں کوئی آدمی غریب ہے، بیمار ہے، اس کے لیے دوا کے پاس پیسے نہیں اس کے پاس، اور آپ اپنے لیے بہترین ہاسپٹلوں کا انتظام کر رہے ہو، تو آپ سے بڑا کوئی بد نصیب مسلمان نہیں۔ سب سے پہلے دوسروں کی روٹی کا انتظام کرو، پھر اپنے ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے مزہ کرو، یہ اللہ کو پسند آئے گا۔ اس کے بہتر اگر آپ نے اپنے پڑوسی کو بھوکا رکھا اور آپ پیٹ بھر کر کھا گئے تو پھر اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا حق تمہیں حاصل نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو رمضان المبارک میں خیال کیجیے اپنے غریب رشتہ داروں کا، زکوٰۃ ادا کیجیے، زکوٰۃ کے ذریعے سے، صدقات و خیرات کے ذریعے سے۔ یہ سمجھ لینا کہ زکوٰۃ دینے کے بعد حق پورا ہو گیا، فرمایا کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی مسلمان کے مال میں حق ہے۔ وہ ہے جیسے مثال کے طور پر سادات کوئی ہیں، غریب ہیں، آپ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، صدقات و خیرات نہیں دے سکتے، آپ اپنے خاص مال میں سے ان کو ہدیہ دے سکتے ہیں۔ تو ایسے کچھ اخراجات ہوتے ہیں جن کا خیال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات بہت کچھ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو نیک توفیق دے، اور رمضان المبارک میں خاص طور پر نیکیوں میں بڑھ جانے اور مال و دولت کے خرچ کرنے اور غریبوں کا خیال کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں حضرات، جیسا کہ میں عموماً کہا کرتا ہوں، ہماری جامع مسجد کے اندر زکوٰۃ کا بے حد مصرف موجود ہے۔ ہمارے ہاں شعبہ عربی چلتا ہے جس کا خرچ تقریباً 15 سے 20 لاکھ روپے تک کا خرچ ہے، وہ پورا اسی طرح زکوٰۃ و صدقات و خیرات کے رقم سے ہی چلتا ہے۔ جو شعبہ عربی کا مطلب جو آپ نے شب برات کے موقع پر جن بچوں کو سنا، اور 11 حافظوں کو جو دستار بندی ہوئی، اس میں 12ویں ایک لڑکی بھی حافظ قرآن تھی،
وہ بچے اور پھر شعبہ عربی کے جو بچے پڑھتے ہیں ان سب کے کھانے پینے کا انتظام یہاں جہاں مسجد مسلم چیریٹیبل فنڈ ٹرسٹ ہی کرتا ہے۔ آپ حضرات سے خصوصی گزارش ہے کہ اپنی زکوٰۃ کا کچھ حصہ، ہم یہ نہیں کہتے کہ پورا لا کے جمع کرو، تھوڑا سا حصہ ان غریب بچوں کے لیے بیت المال میں جمع کر کے کیش دے چیک دیجیے، اس کا اکاؤنٹ نمبر الگ ہے، آپ اکاؤنٹ معلوم کر کے بینک میں بھی جما سکتے ہیں، تو زکوٰۃ کی رقم جمع کیجیے، کچھ حصہ زکوٰۃ کے اور کچھ حصہ میری خاص گزارش، ہم جو غریبوں کی شادیاں کرتے ہیں ہر مہینے کی پہلی جمعہ، ایوری منتھ فرسٹ فرائیڈے، یہ جو ہم شادیاں کرتے ہیں اس کے لیے تھوڑا سا زکوٰۃ کا پیسہ بھی آپ جمائیں۔ گزشتہ رمضان المبارک میں آپ نے جمایا اور آپ حضرات نے ہی دیکھا کہ پورا سال ہر مہینے کی پہلی جمعہ کو 2 3 4 شادیاں برابر ہوتی رہیں اور تقریباً 52 شادیاں اسی جامع مسجد کے اندر، اسی جگہ جہاں میں بیٹھا ہوں، یہاں ہم نے 4 3 جوڑوں کو بٹھا کر شادی کیے تھے، وہی وہ آپ کا تھوڑا سا ہی پیسہ ہے جس میں ہوا تھا۔ اور پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے، کرم ہے کہ جامع العلوم کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر ایک خاص مقام مرحمت فرمایا ہے، اور لوگ دور دور سے، امریکہ سے، سعودی عرب سے فون کر کے کہتے ہیں کہ جامع العلوم کیسا ہے، جامع العلوم کس طرح چل رہا ہے۔ آپ کا جامع العلوم تو بہت عجیب ہے کہ جو مسلیان آتے ہیں وہی سب مل کے اس کروڑوں کے کام کو کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ آپ حضرات کے لیے ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے اور بہت بڑا گویا ایک فضیلت والی بات ہے کہ اللہ نے آپ کے مال کو، دولت کو قبول کیا۔ وہ 5 10 روپے جو آپ چادر میں ڈال کے جاتے ہیں، اس کو اللہ نے اتنی شرف قبولیت بخشی ہے کہ سعودی عرب کے ریاض جیسی بڑی بڑی مسجدوں میں جو چندے ہوتے ہیں ان چندوں سے زیادہ اس کی اہمیت ہے، اس لیے کہ وہاں ایک جمعہ میں جو چندہ ہوتا ہے اس سے کسی غریب ملک میں مسجد بن جاتی ہے، وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہاں آنے والے غریب مسلمان اپنے خون پسینے کی گاڑی کمائی سے 5-10 روپے ڈال کے جاتے ہیں، ان کروڑوں روپے سے یہ 5 روپے کی ہم اہمیت دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کمیت نہیں دیکھی جاتی، کیفیت دیکھی جاتی ہے۔ کون کس طرح سے، کس نیت سے دے رہا ہے یہ اللہ دیکھتے ہیں، کون کتنا دے رہا ہے وہ اللہ نہیں دیکھتے، اس لیے کہ اللہ بڑے قادر مطلق ہیں۔ اللہ چاہے تو آسمان سے مسجد بنا کے زمین پہ اتار سکتے، کوئی مشکل ہے اللہ کے لیے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی سے کام کر سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون بندہ ہے جو کس طرح کس جذبے سے خرچ کرتا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ حضرات خصوصی توجہ فرمائیں، زکوٰۃ کی تھوڑی سی رقم جامع العلوم کے بچوں کے لیے، تھوڑی سی رقم غریب بچوں کی شادیوں کے لیے، اور پھر آپ کی یہ مدد و نصرت و اعانت چادر والی بھی جاری رکھیے، اس کے ذریعے سے مسجد کے کام ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کی ان ساعتوں میں ہم سب کو نیک توفیق دے، ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرمائے، ہمارے لیے عافیت کے فیصلے فرمائے، ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہماری بچیوں کے لیے، ہماری عورتوں کے لیے خیر کے حفاظت کے فیصلے فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری مساجد مدارس کی حفاظت فرمائے، دنیا کے فتنوں سے ہمارے بچوں کی حفاظت فرما کر اللہ تعالی دین سے وابستہ رکھے اور مرنے کے بعد ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔